وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خان کی شکل میں ایک اور خان خان کی شکل میں ایک اور خان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو سیدھا راستہ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ میں بچپن سے چپر قسم کی زیارت اور بابا گنڈی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سنا تھا، کبھی سعادت نہیں ملی، لیکن اللہ کا شکر ہے آج موقع ملا اور ادھر حاضری کے لیے آئے، اللہ حاضری قبول کرے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے کیا۔ اللہ پاک سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں اپنے بندے کو ہمیں جو دعا سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ خاص میری عبادت کرو اور خاص مجھ ہی سے مدد مانگو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، خالق و مالک ہوا ہے، قادر و مطلق ہوا ہے، ہر چیز پہ قدرت اس کی ہے، ہر چیز کا خالق ہوا ہے، کائنات میں پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اور پھر کسی بھی مسئلے میں اگر انسان پھنس جائے تو اللہ پاک ہمیں سکھلاتا ہے کہ مدد بھی اسی سے مانگے۔ پھر ساتھ میں آگے دعا سکھلائی گئی کہ اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے گروہ ہیں، لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو میرے بندے ہیں اور جن پر میرا کرم ہے، اور ایک وہ ہے جن سے میں ناراض ہوں اور جن پر میرا غضب ہے۔ تو آپ لوگوں نے، انسانوں نے ان لوگوں کا راستہ چننا ہے جن پر میرا انعام و کرم ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک صوفی بزرگ بہت بڑے ولی کے در پر ہیں، تو دعا آج کے دن یہی ہے کہ اللہ ان کے فیض سے نہ صرف چپرسن کے لوگوں کو فیضیاب کرے بلکہ پورے گلگت بلتستان اور پورے عالم اسلام کو اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج یہاں پر آیا تو جو چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے زیارت کے حوالے سے اناؤنس کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے سال کا جو فیسٹیول ہوگا وہ کیلنڈر ایئر ہوگا، گلگت بلتستان کے کیلنڈر میں ہم اس کو شامل کر رہے ہیں، اور یہ اگلا سال جو سٹارٹ ہوگا آپ کا بجٹ 50 لاکھ سے سٹارٹ ہوگا جو فیسٹیول کا۔ اس کے ساتھ جو مجھے بتایا گیا کہ قدیم طرز کی یہ جو زیارت بنی تھی، یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ اسی طرح کی زیارت یہ دوبارہ تعمیر ہو۔ ساتھ میں زائرین کو جب آتے ہیں ان کو بھی کافی مسائل ہوتے ہیں، پانی کا ایکسس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو سولر پینلز ہم لگوائیں گے، زائرین کے لیے جو کمرے ہیں وہ بنوائے جائیں گے، واش روم بھی بنوائے جائیں گے اور پانی کا کنیکشن بھی لایا جائے گا۔ سیکٹری کو صاحب کو میں نے بتایا عثمان کو، یہ انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے اندر ٹیمیں آئیں گی اور اس کے اوپر پروجیکٹ اپروو ہوگا، آپ کا کام سٹارٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک ترینہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے یہاں پر روڈ کی۔ میں گلگت بلتستان میں جس خطے سے میرا تعلق ہے وہ بھی تقریباً چپرسن کی طرح کا ہے کہ سال میں
4 یا 5 مہینے ایکسس ہوتا ہے، جیسے منیمر کامری ہو گیا یا ضلع والا میر ملک، یہاں پہ سال کے 6 مہینے راستہ بند ہوتا. تو مجھے آپ لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے. جب انسان شہر کی طرف آنا جانا اس کا دشوار ہو، دور افتادہ علاقہ ہو، تو جہاں پہ ویسے ہی ایک مشکل خطے میں ہم بس رہے ہیں، تو اس سفر کی وجہ سے مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں. تو حکومت ہر طرح سے کوشش کر بھی رہی ہے اور کرے گی، اور چپرسن کے لیے ہمیشہ سے ہمارے دل میں جگہ رہی ہے. اور آپ کے منسر صاحب نے ہمیشہ آپ لوگوں کی وکالت کی ہے آپ کے روڈ کے لیے. تو پچھلے سال ہم نے 12 کروڑ روپے رکھے تھے، جو کہ ایکسن صاحب ادھر تشریف رکھ رہے ہیں PNR کے. تو یہ کب تک، اس کا ٹینڈر کب تک ہو رہا ہے؟ اگست کے end تک 12 کروڑ کا جو ہے وہ ٹینڈر ہوگا. اور جو 10 کروڑ کا جو ہم نے اس سال رکھا ہے وہ کب ٹینڈر ہو رہا ہے؟ تو یہ کرن صاحب بھی ادھر ہیں، عثمان آپ بھی ادھر ہیں، ایکسن صاحب ہیں، بلکہ DC صاحب اور کمشنر صاحب. یہ جو پروجیکٹ ہے جو سیکنڈ فیز ہے 10 کروڑ کا، یہ بھی 1 مہینے کے اندر آپ اس کا ایڈمن اپروول دیں اور ایکسن صاحب آپ اس کا ٹینڈر شروع کروائیں. میں نے تو تجویز یہ دی ہے کہ جو کام پہلے شروع کیا جائے وہ بجائے سست کے آبادی کے بیچ میں کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کو جلدی فائدہ ملے گا، اور جو ان کے گاؤں میں آپس کی جو ٹریولنگ ہے وہ ان کو زیادہ ریلیف ہوگی. ادھر زیارت شریف تک کا جو راستہ ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور 3rd فیز میں جو ہم کرنے جائیں گے اگلے سال میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سست تک آپ لوگوں کا روڈ کمپلیٹ میٹل بلیک ٹاپ کے ساتھ ہوگا. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک وعدہ تھا وہ آلریڈی وفا کر چکے ہیں، اور اس کا سفر سٹارٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی اگست میں کوئی کانٹریکٹر اپوائنٹ ہوگا جو اس ورک کو کمپلیٹ کرے گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہاں پہ موبائل ٹاور کی بات کی. بالکل ہم SCO کے ساتھ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے، اور اگر ہمیں کچھ تھوڑا بہت فنڈ دینا بھی پڑا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سیکنڈ ٹاور بھی آ جائے. ہاسپٹل کی آپ نے کمپلیشن کی بات کی، تو وہ DC صاحب اس کے اوپر اور ایکشن صاحب ہیں. یہ کتنا سال پرانا؟ 2 سال میں اس کو تیسرا سال ہے. تو یہ پروجیکٹ ہے، اور آپ کا ایک پاور پروجیکٹ ہے 1 میگا واٹ کا. اس کو بھی آپ لوگ کوشش کریں، ٹارگٹ سکیم پہ رکھ لیں اور اس سال اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. مجھے کرنل عبید صاحب نے آپ لوگوں کا ایک بلڈنگ نیچے دکھائی جو خالی ہے اس وقت، اور گورنمنٹ کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ٹیک اوور کرے. تو انشاءاللہ میری اپنی جو خواہش ہے کہ وہ بلڈنگ ہم اٹھا لیں، اس کے اندر آپ لوگوں کے لیے کالج بنائیں، اور وہ بابا گنڈی کالج کے نام سے آپ لوگوں کے لیے آپ کی تعلیمی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے ہوئے اس علاقے میں پہلا آپ لوگوں کے لیے کالج بنے. اپ گریڈیشن اسکولز کی بالکل ہم تیار ہیں. کرنل صاحب آپ لے کے آ جائیے گا اس کو. منرل پالیسی آلریڈی ایک بنی ہوئی ہے، آپ کے ایلڈر سے میری بات ہوگی، اب اس پاسنامے میں بات ہوئی، تو اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک اور ایفرٹ جاری ہے. لیکن اس وقت ایگزسٹنگ ہماری پالیسی بنی ہوئی ہے. تو جو انتظامیہ ہے ان کو میں مبارکباد دوں گا. اتنا شاندار آپ لوگوں نے ایونٹ منعقد کیا، بابا گنڈی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے یہ میلہ سجایا. یہاں پر بزکشی کی ٹیم آئی. میرا پہلی دفعہ زندگی میں موقع ہے یہ کوئی بزکشی کا ایونٹ دیکھنے کا. تو جو جیت گئے اس کو میری طرف سے 3 لاکھ روپے انعام. عالم صاحب آپ کو میرے خیال، ہاں بالکل، ہمیں مایوسی ہوتی ہے اگر آپ نہ جیتتے، کیونکہ آپ نے پورے کھیل میں بہترین کھیل پیش کیا تھا. اور یاک ریس میں جو ونر ہے اس کو ہماری طرف سے 1 لاکھ روپے کا اعلان ہے. پولو میچ میں جو ونر ٹیم ہے ان کو 3 لاکھ ہے، رنر اپ کے لیے 1.5 لاکھ ہے. میوزیکل بینڈ آیا اس کے لیے بھی 1 لاکھ روپے. ٹگ آف وار میں ونر کے لیے 50,000 ہیں، رنر اپ کے لیے 20,000 ہیں. جو 100 ٹاس ہوا اس کے لیے بھی 20,000 ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش رہے گی کہ اس سال ہی نہیں تو اگلے سال پھر میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں گا. آپ لوگ، ہم سب، اور بالخصوص گلگت بلتستان میں جو چپرسن کے باسی ہیں اور اسی طرح کے جو دوسرے خطے ہیں جیسے منیمر کامری کے لوگ ہو گئے،
یا پھر گانچے کا جو فارورڈ ایریا کے جو لوگ ہیں، یہ محافظ ہیں اس خطے کے اور اس ملک کے، اور ہماری اقدار کے اور ہمارے حوصلے کے، اور سفیر ہیں ہمارے اور ان پہاڑوں کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان بھی اسی مقام پہ ہوگا جس مقام کے لیے ہم لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی. اس کے لیے ہمیں بڑی سخت محنت کرنی ہوگی، ایک ٹیم، ایک قوم بننا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کا ولولہ ہے اور جس طرح سے ہماری یوتھ کی موبلائزیشن سٹارٹ ہوئی، ان کی انگیجمنٹ ہے، اور وہ جس طرح تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں جب گلگت بلتستان پاکستان کے سب سے بہترین ڈیولپڈ ایریاز میں سے ہوگا، اور بلکہ ورلڈ کی ایک بہترین ڈیسٹینیشن ہوگا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے محبت اور خلوص کے ساتھ ہمیں ادھر خوش آمدید کیا. کہا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. منتظمین کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور جتنے بھی عمائدین حمزہ سے چپرسن سے ہماری مائیں بہنیں جو بزرگ کی طرح ہیں، ان سب کا شکریہ. اور گلگت بلتستان کے طول و عرض سے یا ملک بھر سے جو ہیں یا انٹرنیشنلی ہیں، اور وہ لوگ جو پامیر سے آئے ہیں، ان سب کو خوش آمدید اور شکریہ. اللہ حافظ.